الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے تقدیر کے دروازے کھول دے گا، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی تب چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف رونقیں چھا جاتی ہیں، ہر طرف خوشیاں آ جاتی ہیں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب میرے نبی نے دنیا میں رکھا قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہر بیمار، پریشان حال اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دے، اس جمعہ کو رحمت، مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک ایسا پیارا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے خیر و برکت لے کر آئے گا۔ تو جب بھی ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے، ہر طرف رونقیں چھا جاتی ہیں۔ عاشقان رسول اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد کہتے ہیں، اور کیونکہ اس میں وہ ذات پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کو سب فضیلتیں، سعادتیں اور برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ اسی مناسبت سے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، تنگ دستیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی آفتیں ہیں، کوئی بلائیں ہیں جو آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھلنے نہیں دیتی ہیں، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہوتی جا رہی ہے، جتنا رزق کماتے ہیں نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، جتنی دولت کماتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہاں غائب ہو جاتا ہے، آپ کہیں پر اپنی بچیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مناسب جگہ سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، ان کی اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، بیماریاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا حل آج کے اس وظیفے میں ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، بھلائیوں والا ہے، کہ اس میں حضرت امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، میری پیاری پردے میں سننے والی بہنوں، میرے بھائیوں، کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن یہ تو ان پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے کہ جن کے لیے سارا جہان بنایا گیا، کہ آپ اگر نہ ہوتے تو یہ جہان بھی نہ ہوتا،
کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی رات شب برات یعنی چھٹکارے کی رات ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمت والی ہے، کیونکہ مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں بہت ہی زیادہ برکتوں اور سعادتوں والی پیاری سی یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ پیارا سا دن منایا جاتا ہے تاکہ بندہ اس میں ایک ایسا عمل کر سکے، بندہ جو ہے اس دن میں عبادت کر سکے اور اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت کر سکے، کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ بے شمار عطا فرماتا ہے، بے تحاشا عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ لوگوں نے آج کے دن سے ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ روزانہ آپ جتنا ہو سکے ایک تعداد متعین کر لیجئے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی دن متعین کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنی تعداد کا اندازہ لگا لیں کہ آپ روزانہ کم از کم کتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کم از کم 313 بار روزانہ درود پاک پڑھیں، 1000 بار درود پاک پڑھیں، جتنا بھی درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اس وظیفے کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کی تمام تر دعائیں، آپ کی تمام تر حاجتیں، آپ کی تمام تر پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، مصیبتیں دور ہو گئیں، آفتیں دور ہو گئیں، تو اب آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ زیادہ وقت نہیں لگاتے، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں تو بہت زیادہ برکتیں، سعادتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا آسان سا درود پاک آپ پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ کا پسندیدہ درود ہے وہ آپ پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی آپ پڑھنا چاہیں۔ درود پاک کی تعداد کیا ہونی ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، باوضو تو ہر کوئی ہوگا، غسل بھی کر لیجئے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ شروع کریں۔ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو آپ نے مغرب سے پہلے تک کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر سب سے پہلے آپ نے اس ایک تسبیح یعنی 100 دانے کسی بھی درود پاک کے آپ پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ کوثر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ الصمد اس ایک لفظ کو آپ جائے نماز سے بے شک اٹھ جائیے، بے شک بیٹھے رہیے، چلتے پھرتے آپ اللہ الصمد کو 1000 بار پڑھ لیجئے۔ جس وقت بھی آپ کا وظیفہ مکمل ہو، آپ نے آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ جب وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو نیت ضرور کریں، جس بھی عمل کی آپ نیت کرتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے اس کی آپ نیت کر لیں، چاہے ہزاروں حاجتیں ہیں، چاہے کروڑوں حاجتیں ہیں، سب کچھ مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ آج کے دن کوئی بھی خالی ہاتھ یا محروم نہیں جائے گا، کیونکہ اس نبی کی آمد کا دن ہے، اس نبی کی آمد کا دن ہے جس کے لیے
دونوں جہاں بنائے گئے، جن کے لیے زمین و آسمان سجائے گئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے صدقے میں آپ سب کی تمام پریشانیاں، آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، آپ پر سے تمام بلیات کو ہٹا دے، آپ کے گھروں کو سکون اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔